بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس والثلاثون 36واں سبق فعل کی اقسام اور اس کا عمل کے بارے میں ہے۔ یاد رہی یہ چند بنیادی قواعد ہے جو ہم نے صرف میں پڑھ لی ہیں۔ آئیے دوبارہ ایک نظر ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ فعل معروف اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ ہم تو باقاعدہ اس کی گردانے بھی یاد کر چکے ہیں۔ جس فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، جیسے جاء زید، یہ فعل معروف ہے، اس کی اسناد جس اسم کی طرف ہے وہ فاعل کے ہے، تو فاعل کی طرف جس فعل کی اسناد ہو سکتی ہے وہ فعل معروف ہوتا ہے، اور جس فعل کی اسناد مفعول کی طرف ہوتی ہے، جیسے سوری کا متاعن، سامان چوری ہو گیا، تو اب یہ فعل جس فعل کی اسناد وہ مفعول کی طرف ہوتی ہے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اب فعل لازم بھی ہوتا ہے اور فعل متعدی بھی ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جس فعل کا مفعول بھی نہ آ سکتا ہو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ جلس زید، زید بیٹھا، اب بیٹھ گیا تو بات ختم ہوگی، مفعول بھی نہیں آتا اس کا۔ لیکن جس فعل کا مفعول بھی آ سکتا ہے، ذکر کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے، جس فعل کا مفعول بھی آ سکتا ہو اسے فعل متعدی کہتے ہیں، جیسے نصر زید ضعیفا، زید نے بزرگ کی، کمزور کی مدد کی۔ فعل متعدی کی پھر دو اقسام ہوتی ہیں، ایک جس کا ایک مفعول ہو، فعل متعدی وہ جس کے دو مفعول ہوں، فعل متعدی جس کے تین مفعول بھی ہوں۔ اب فعل متعدی جس کا ایک مفعول ہو، جیسے اکرمت زیدن، جس کے دو مفعول ہوں، اعطیت زیدن قلما، میں نے عطا کیا، کیا عطا کیا؟ زید کو قلم عطا کیا۔ اور فعل متعدی جس کے تین مفعول بھی ہوتے ہیں، اخبرت، میں نے خبر دی، زیدن بکرن عالمن، زید بکر عالم ہے، یہ میں نے خبر دی۔ اب اس کے تین مفعول بھی ہیں۔ اچھا، فعل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ فعل کسی بھی جب اسم وغیرہ پر آتا ہے تو پھر اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ فعل معروف، فاعل اور فعل مجہول جو ہوتا ہے یہ نائب الفاعل کو رفع دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بھی فعل ہوتے ہیں، فعل معروف اور مجہول، فاعل اور نائب الفاعل کے علاوہ، یہ دونوں فعل 6 اسما کو نصب دیتے ہیں۔ مفعول مطلق کو بھی اگر وہ ذکر کیا جائے، مفعول فی کو بھی ذکر کیا جائے تو اس کو بھی نصب دیتے ہیں۔ اور ہم پڑھ کے آئے پانچوں مفعول جو ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، مفعول معہو، مفعول لاحو، اور اب اس کے علاوہ حال اور تمییز، یہ بھی فعل کی وجہ سے یہ منصوب ہوتے ہیں۔ اور فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ فعل لازم جو ہوتا ہے وہ مفعول بھی کو نصب نہیں دیتا، کیونکہ اس سے فعل لازم سے مفعول بھی آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ فعل کی ایک سادی سی ہم نے وہ پیچھے پڑھا ہوا ہے، دوبارہ تنبیہ کے طور پر ہم نے اس سبق کو پڑھ لیا۔ اس سبق سمجھنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جی میر محمد بھائی، آسان ہے نا؟ ساون بھائی؟ جی 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 سبق آسان جی ہے، جی کوئی استاد ایسا محترم۔ لفظ تو نہیں جو سمجھنے میں مشکل ہو؟ چلیے آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر السابع والثلاثون، 37واں سبق۔ سابع کہتے ہیں 7 کو، سبعۃ 7 کو کہتے ہیں، اور سابع 7ویں کو کہتے ہیں، وثلاثون 30 کو کہتے ہیں یا 30ویں کو۔ تو ٹوٹل جمع ہو گئے 30 جمع 7، یہ 37واں سبق ہے۔ مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ اب ہمیں یہ یاد کرنے والا سبق ہے، درج ذیل 8 قسم کے اسما ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں، پیش آتا ہے ان پر، ٹھیک ہے؟ اگر اعراب واو الف یا کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا اعراب رفعی ہوتا ہے۔ فاعل، نائب الفاعل، مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، مبتدا اور خبر، یہ 4 ابھی ہم نے شروع میں یاد کیے، فاعل، نائب الفاعل، مبتدا اور خبر۔ آگے آئیں 4 مزید اور ایسے اسما ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں مرفوع ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے افعال ناقصہ، کانا اور انا، یہ جو ہے نا وہ اس طرح کے افعال ناقصہ،
سوری کانا وغیرہ، لیسا وغیرہ، ان کا اسم مرفوع حالت میں ہوتا ہے۔ ما اور لا، جو لیسا کے مشابہ ما اور لا ہوتے ہیں، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہوتی ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، لائے نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ کوشش کریں ساون بھائی اگر وہ مائک بند کر لیں، جزاک اللہ۔ 12 قسم کے اسما جو ہوتے ہیں یہ منصوب ہوتے ہیں، جیسے تمام مفعول، پانچوں کے پانچوں مفعول یہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں۔ مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی اور مفعول معہ، ان سب کی ہم تعریفات اور ان کے مسالے وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ تھوڑا 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 پیچھے سے ان میں سے دوبارہ چند اسباق پیچھے سے شروع میں آپ سنیں۔ امید اللہ کرے آپ کا انٹرنیٹ وغیرہ درست ہو گیا ہو، امید کی جا رہی ہے، وہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اس ماہ میں، اکتوبر کے جاری ماہ میں ہم انٹرنیٹ ٹھیک کر دیں گے، اس کی سپیڈ ٹھیک ہو جائے گی، اللہ کرے، تاکہ ہمارا یہ درس نامی کا یہ سلسلہ ہوتا رہے۔ چھٹا ہے حال، تمییز اور مستثنا۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں سبق پڑھا مستثنا کا، کہ مستثنا عموماً منصوب ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی مخصوص صورتیں ہیں۔ عموماً جو ہوتا ہے مستثنا منصوب ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پر اس میں جلالت لفظ اللہ حرف یہ جو ہے یہ کلمہ استثناء سے منصوب اور مرفوع ہے، اس کی وجہ ہے انشاءاللہ آگے چل کے، بلکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، آپ اگر کوشش کریں تو اس کو بیان تو کریں کہ لا الہ الا اللہ، لفظ اس میں جلالت جو ہے اس پر پیش کیوں آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چند صورتیں نا مستثنا کے وہ مرفوع ہونے کی عامل کے مطابق ہوگا، تو وہ مرفوع کیوں ہو رہا ہے یہاں پر ہم تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، 12 قسم کے اسما ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں عموماً، جیسے مفعول بھی ہے، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہ، حال، تمییز، مستثنا، افعال ناقصہ کی خبر۔ یہاں پر تھا افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے۔ ما اور لا کی خبر منصوب ہوتی ہے لیکن اسم مرفوع ہوتا ہے۔ حرف مشبہ بالفعل کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اسی طرح لائے نفی جنس کا اسم یہ مرفوع منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کی لائے نفی جنس کی خبر جو ہوتی ہے یہ مرفوع ہوتی ہے۔ یہ ہم نے 12 قسم کی یہ چیزیں ہم نے یاد کرنی ہیں۔ 2 قسم کے اسما ہوتے ہیں جو ہمیشہ مجرور ہوتے ہیں، مضاف الیہ اور حرف جر کا مدخول۔ یعنی جب بھی آپ عربی پڑھیں گے، آگے آئے گا انشاءاللہ، ہم تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم قرآن پاک پڑھیں گے، حدیث پاک پڑھیں گے، تو جب بھی آپ کو حرف جر وہ 17 حروف نظر آئیں گے نا، باؤ تاؤ کافو لامو واو منز مزخلا ربا حاشا من عدافی عن علا حتی الا، جب بھی آپ کو حرف جر کا نظر آئے گا تو آپ اس کے مدخول جو آگے والا اسم ہے اسے مجرور بنا دیں گے، یہ آٹومیٹکلی ایک چیز بن جاتی ہے، انسان کو آسانی سے، بالکل جیسے ایسے ہوتا ہے نا، جیسے آپ کوئی سائیکل چلاتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے، تو آٹومیٹکلی بریک لگانا، گیئر لگانا، یہ ساری چیزیں یہ آٹومیٹک ہوتا ہے۔ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو پیڈل چلانا اور ساتھ میں بریک شریک لگانا، ہینڈل کو کنٹرول کرنا، یہ آٹومیٹک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا دماغ جب پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے دوبارہ، تو بار بار غلطیاں سے گزر کے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ چیزیں آسانی سے جب بھی وہ فائل بنائے گا پیش بنا دے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اردو زبان میں کہتے ہیں، ایک عربی کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس کا اردو ترجمہ آپ نے نکالا، یہ ترجمہ یہ بن رہا ہے زید اور کھڑا ہے، تو اب جو کھڑا ہونے کا کام ہے وہ زید نے کیا تو زید فائل بنا دیں گے۔ اب اگر نائب الفاعل ہے، کھڑا کیا گیا زید، تو اب جو کھڑا کیا گیا ہے فعل مجہول ہے اور اس کے آگے اسم زید ہے، زید نائب الفاعل بنے گا، تو آپ آٹومیٹکلی زیدن پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ مبتدا پڑھیں گے تو آپ اس کو پیش دے دیں گے، مرفوع ہے، الحمدا کوئی پڑھے معاذ اللہ، الحمدی کوئی پڑھے تو آپ کہیں گے نہیں غلط بات ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہاں پر الحمد للہ رب العالمین، الحمد مبتدا ہے، اس کو مرفوع پڑھو۔ خبر جب آپ کسی چیز کو بنائیں گے، جیسے زید کھڑا ہے قائمن، تو اب قائمن نہیں پڑھیں گے، آپ قائمن نہیں پڑھیں گے، آپ ہمیشہ خبر کو، آپ کو پتہ ہے مرفوع بنانا ہے، تو زید ان کو مبتدا بنایا، قائم ان کا خبر، دونوں کو مرفوع پڑھ دیتے ہیں۔
اسی طرح افعال ناقصہ کا اسم کانا زید قائمن، کانا کا اسم جس کو بنایا آپ نے، تو اب وہ اس کو آپ مرفوع پڑھ دیں گے. کانا زیدن کوئی پڑھے گا تو غلط ہو جائے گا. کانا زیدن. ما اور لا جو مشابہ بلیسا ہوتے ہیں ان کا اسم، جیسے بڑا مشہور شعر بھی ہے، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، یعنی اللہ پاک کی قسم، رب عرش کی قسم، کہ جس کو جو بھی ملا اللہ پاک کے مخلوق میں جس کو جو بھی ملتا ہے اللہ پاک کے نبی کے در سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ اپنے حبیب کی زبانی کہلا دیا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. جب اللہ پاک کیا عطا فرماتا ہے؟ ہر شے عطا فرماتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی مخلوق میں ہر شے تقسیم فرما دیتے. ما اور لا کا اسم. حرف مشبہ بالفعل کی خبر، جیسے ان محمد رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہاں پہ محمدن یہ جو ہے افعال ناقصہ کا اسم بن رہا ہے، اور حرف مشبہ بالفعل کا اسم بن رہا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ، رسول اللہ کوئی پڑھے آپ غلط ہے. حرف مشبہ بالفعل کی خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، رسول اللہ پڑھیں گے. کوئی رسول اللہ لفظ مضاف الیہ جو ہوتا ہے رسول، وہ رسول ہی پڑھ لے گا غلط ہوگا، رسول ہوگا تو غلط ہوگا، رسول پڑھیں گے. آپ سے پوچھے کیوں بھائی رسول ہی کیوں پڑھا، تو آپ جواب دیں گے، دلیل دیں گے. حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، پیش آئے گا. لا نفی جنس کی خبر، لا رجلا فی الدار، کوئی بھی مرد جو ہے، لا رجلا قائمن کر لیں، لا رجلا قائمن، کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، فی الدار گھر میں. تو اب قائمن جو ہے خبر بن رہی ہے لا نفی جنس کی، کوئی بھی مرد جو ہوگا وہ کھڑا نہیں ہے، تو لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. 12 قسم کے اسما مفعول یہ منصوب ہوتے ہیں، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہ. حال، اگر کوئی شخص حال بیان کرتا ہے، جیسے ناصر زید تعریفاً، ناصر زید، یا کوئی ایسا کر لیں کہ زید آیا اس حال میں کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا کپڑے اس کے سفید تھے، اس طرح. جیسے وہ ایک حدیث پاک پڑھیں گے نا کہ جب حضرت جبرائیل امین یہ آئے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بالکل ایسا شخص آیا جسے ہم بالکل نہیں پہچانتے. اب گاؤں دیہات میں دور سے جو شخص آتا ہے نا تو سفر سے ہو کے آتا ہے، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، غالباً ان سے روایت ہے یہ حضرت ابو ہریرہ سے، راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا سفید ترین کپڑے تھے اور بال بالکل سلجھے ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ حال یہ تھا کہ ان کے کپڑے بالکل سفید تھے، شدید البیاض، سفید ترین. اچھا یہ بخاری شریف کے حدیث پاک آپ پڑھیں گے تو آپ بڑی حیران ہوں گے، آپ کہیں گے اچھا فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ جی حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ نوری مخلوق ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، اللہ کا نور سے اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے بنایا، انسانی شکل میں آ گیا، بخاری شریف میں ہے. اچھا تو جب ایک مخلوق جو ہے وہ نور ہونے کے باوجود جب انسان ہو سکتا ہے، انسان نظر آ سکتا ہے، صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک آ گئی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حقیقت نور کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہے نا جی؟ اللہ، سبحان آپ اللہ، خود جی پڑھیں گے، بالکل بالکل. آپ پڑھیں گے تو پھر آپ خود فیصلہ کریں گے یار یہ کیا بات ہے، یہ یہاں شیخ وہ انسان ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ دیکھو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اگر وہ آئے نبی بن کر اسی لیے تاکہ وہ لوگوں کو کھانا سکھائیں، تاکہ ہم اس طرح کھائیں گے تو عبادت بن جائے گی، وہ اس طرح پانی پئیں گے تو ہم پئیں گے تو عبادت بن جائے گی. وہ ہمیں تو سکھانے آئے ہیں، ہے نا؟ یہی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ بالکل. والسلام کا خاصہ ہے کہ یہاں پر زمین پر بھی چل رہے ہیں، مکے میں بھی چل رہے ہیں، اور وہاں دیکھو تو عرش پر بھی چل رہے ہیں. وہاں جا رہے ہیں جہاں پر جبل علمین کہتے ہیں میں ایک انگلی سے ایک انگلی کے پورے کے سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا، میں تو جل جاؤں گا، حالانکہ میں نوری مخلوق ہوں، نور کی تجلیات جی اتنی ہیں کہ میں جل جاؤں گا. میں نوری مخلوق ہوں، نوریوں کا سردار ہوں، کہ میں نہیں جا سکتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں ان کی جو
یعنی لطافت، دیکھیں لطافت کہتے ہیں کہ انتہائی عمدگی. اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لطافت اتنی جسمانی لطافت، روح زیادہ لطیف ہوتی ہے. آپ نے یہ آگے چل کے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، روح زیادہ لطیف ہوتی ہے. روح کی لطافت تو دور کی بات ہے، جسمانی لطافت اتنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک ہیں. جبرائیل امین کہہ رہے ہیں میں گیا میں جل جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے ساتھ جو ٹچ کپڑا ہے وہ نہیں جل رہا. یعنی آپ کے جسم مبارک کی لطافت اتنی ہے کہ جو ساتھ موجود کپڑا ہو جائے تو وہ نہیں جلتا. تو روح کی لطافت کی اس کا حال کیا ہوگا؟ حال، تمییز، سبحان اللہ. مستثنا. مستثنا ہم نے پڑھا افعال ناقصہ کی خبر. افعال ناقصہ ابھی پڑھا پیچھے، افعال ناقصہ کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، غاتا، یہ والے جو آپ نے یاد کیے تھے نا، یہ وہ افعال ناقصہ. ما اور لا کی خبر، یہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ نفی کرتے ہیں. ما تو معرفہ اور نکرہ دونوں پر آتے ہیں، لا نہیں آتا. لا نکرہ، لا رجلا قائم، لا نفی جنس کی خبر ہے نا. لا نفی جنس کی خبر آگے آ رہا ہے. حرف جی مشبہ بالفعل کا اسم، ان اشہد ان محمدن، ان محمدن، ان زیدن، ان اللہ. لفظ اس میں جلالت جو ہے وہ منصوب ہے، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے لیکن اسم منصوب ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، لا نفی نہ جنس کا اسم. کہنا جو ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا. دو قسم کے اسما مجرور ہوتے ہیں، جی مضاف الیہ ہوتا ہے اور حرف جر کا مدخول. آئیے ذرا اس کی طرف، اس کے قواعد و ضوابط دیکھتے ہیں. حصہ اول ہمارا ختم ہو جائے گا. پھر کسی بھی مرفوع کا جو تابع ہوتا ہے، اب تابع سے کیا مراد ہے؟ جیسے کوئی شخص سفر کرتا تھا نا جو پرانے زمانے میں، جی جی، جیسے کوئی شخص سفر کرتا تھا پرانے زمانے میں، تو پرانے زمانے میں خادم بھی ہوتے تھے. تو جو باس ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو آقا ہوتا ہے، وہ جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا نا، وہ اس کے تابع ہوتا تھا. اب اسی طرح اسم میں بھی، عربی زبان میں بھی اسم ہوتے ہیں، وہ ایک اسم کے تابع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اتنا آپ یاد رکھیں تو پھر آپ کو آگے، کیونکہ اگلا سبق آ ہی تابع کے متعلق ہے اس لیے وضاحت زیادہ نہیں کر رہا. جب بھی کوئی مرفوع ہوگا، اسم مرفوع ہوگا، تو اس کا تابع مرفوع ہوگا. اگر اسم منصوب تو اس کا تابع بھی منصوب ہوگا، اور اگر اسم مجرور ہو رہا ہے، جار والا ہو رہا ہے، تو تابع بھی مجرور ہوگا. اچھا، فعل مضارع بھی مرفوع ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. 5 مرفوع صیغے منصوب بھی ہو جاتے ہیں. وہ حرف نصب جب آتا ہے، لن، لن وغیرہ یا اس طرح، تو وہ تب منصوب ہو جاتے ہیں. مجزوم بھی ہوتے ہیں. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو فعل جزم والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی. فعل مجرور نہیں ہوتا، اسم مجرور ہوتا ہے. ہم نے اسی لیے نشانی بھی پڑھی تھی، جب زیر آئے گا، جب مجرور ہوگا تو وہ اسم ہوتا ہے، فعل مجرور نہیں ہوتا. صحیح ہے. توابع کا بیان، اب یہ جو تابع، تابع کی جمع ہوتی ہے توابع. توابع کا بیان خلاصہ تو نحو حصہ 2 میں آئے گا. کل انشاءاللہ عزوجل ہم پھر سبق نمبر، یہ حاشیے جو ابھی کتاب میں جو حاشیے ہوتے ہیں نا وضاحت کے لیے بیانات، یہ وہ لکھے ہوئے ہیں. یہاں سے حصہ نمبر 2 خلاصۃ النحو شروع ہو رہی ہے. صفحہ نمبر اس کا شروع ہو رہا ہے 97 سے. انشاءاللہ کل یہاں سے پڑھیں گے. جو توابوں میں توابع پڑھے نا، یعنی ایک اسم ایسا ہوتا ہے کہ جو جیسا اعراب اس کا ہوتا ہے ویسے ہی اگلے کا ہوتا ہے. ان میں پہلا ہے صفت، یعنی موصوف کا جیسے اعراب ہوتا ہے ویسے ہی صفت کا اعراب ہوتا ہے. موصوف کا جیسے اعراب ہوگا ویسے ہی یہ اس کو تابع مطبوع 5 ہوتی ہیں. صفت ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے، تاکید ہوتا ہے، معطوف ہوتا ہے، عطف بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. صفت تو ابھی ہم پڑھ کے جی مزید اچھے طریقے سے وضاحت سے پڑھیں گے. پھر بدل کیا ہوتا ہے؟ بندہ بات کرتا ہے نا تو غلطی پہ آ جاتا ہے. جی. زید آیا نہیں، بلکہ بکر آیا. زید کھڑا ہوا نہیں بلکہ بکر کھڑا ہوا. زید کھڑا ہوا بکر بیٹھا نہیں، نہیں جی بلکہ زید بیٹھا بکر کھڑا ہوا. وہ بدل کر دی. ایک تاکید ہوتی ہے. ہم بھی ہوٹلوں میں اردو زبان میں جا کے کہتے ہیں، ہوٹل میں پوچھتے ہیں ویٹر سے کیا لاؤں، ہم کہتے ہیں چائے لے آؤ. وہ کہتے ہیں بھائی کیا کہا، ہم کہتے ہیں 2 بار کہتے ہیں چائے لاؤ، چائے چائے.
3 بار تاکید کر دی، چائے لاؤ، چائے چائے، جی ہے نا جی، تاکید۔ معطوف ایک لفظ ہوتا ہے، جی یہ حرف عطف کے ذریعے ایک اسم آتا ہے، اس کے آگے بھی وہ ذکر کر دیتے، جاء زید و بکر، زید آیا اور بکر آیا۔ واو عاطفہ ہوتی ہے، واو کے ساتھ اس حکم میں اس کو بھی جمع کر لیتے ہیں۔ اب جب ایک ہی حکم لگا رہے ہیں دونوں پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی درود ہو اور ان کی آل پر بھی، اللہم صلی علی محمد و آلہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی آل پر معطوف، تو انشاءاللہ اس کے بھی قواعد ہم پڑھ لیں گے۔ ایک ہوتا ہے عطف، عطف کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے چل کے وضاحت سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سبق کو اچھی طرح دیکھ لیجیے گا، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، جب تک ہم یہ صفت کا پڑھتے رہیں گے نا، سب سے پہلے ہم اس سبق کو یاد کریں گے۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ منصوبات کتنے ہیں؟ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ منصوبات کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ مجرورات کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کون کون سے؟ وہ پھر ہم یہ سن لیں گے، ٹھیک ہے۔ کوشش کیجیے گا سبق ضرور جی اس کو اچھی طرح یاد کیجیے گا اور اس کو دہرائیے گا۔ آئیے انشاءاللہ اگلے جی پیریڈ میں صرف کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ جی